کنڈیم کرنی چاہیے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فورس کو، طاقت کو روکنے کے لیے ایک سول ملٹری کوپ تیار کیا گیا جمعیت کی شکل میں. ٹھیک ہے. جو لٹ بردار بھی نکالتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے. سو میں خود اخبار رہا ہوں، 2 دن قید رہا ہوں جمعیت کی، سول لائنز کے کمرہ نمبر 40 میں. میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں. اور جنہوں نے اغوا کیا وہ میرا آج یار ہے کہ میں سینٹ کا الیکشن لڑنے گیا ہوں تو پہلے جا کے کنڈی اس کی کھڑکائی ہے میں نے کہ یار میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور ہم ان حماقتوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں. اچھا، اب بہت اچھی بات، حماقتیں تھیں وہ. حماقتیں. ابھی اس پہ ہے نا کہ ہم اگر جمہوری دور میں ہیں تو ہمیں ڈی ویپنائز کرنا ہے. یہ میں جواب آپ سے ہی لیتا ہوں، بس ایک کوئک بریک چلتے ہیں اور واپس آئیں. مجھے آپ یہی بتائیں کہ ہمیں ڈی ویپنائز تمام سیاسی جماعتوں کو کرنے کی، آپ تو خیر یہ نہیں کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اسلحہ ہے اور کارکنوں کے پاس ہے، لیکن ہے تو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے. یور آنسر آفٹر دس کوئک بریک. اچھا، سیاسی جماعتوں میں مسلح گروہ پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں بس شروع میں بتا دوں آپ کو، یہ کچھ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ 93 میں ویکو ایک علاقہ ہے ٹیکسس، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس کمپاؤنڈ تھا. اس کی اگلی تصویر آپ دیکھیں گے، یہ بندے کی تصویر ہے جو ٹریجڈی ان ویکو. یہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا مسلح گروہ وہاں پہ امریکہ میں تھا، اور وہاں پہ بڑے بندے اور بڑا اسلحہ لے کے، بالکل جیسے ہمارے یہاں لال مسجد میں ہوا تھا اس طرح وہاں پہ کئی مہینوں تک وہاں پہ مسلح گروہ رہا تھا. آخر میں امریکہ کی جو وہاں پہ ان کے ایف بی آئی اور دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں یہاں پہ، ان کے سپورٹرز تھے. آخر میں امریکی حکومت نے کہا کہ امریکہ کے اندر مسلح گروہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امریکی فوج ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ چاہے وہ دینی بنیاد پہ ہو یا کسی اور سیاسی بنیاد پہ وہ رکھیں. اور مکمل طریقے سے جہاز استعمال ہوئے، ٹینک آئے، بختر بند گاڑیاں آئیں، ایف بی آئی، ان کی جو نیرکوٹک یا اینٹی کچھ ان کی اے ٹی ایف ہے، اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے، انہوں نے مل کر جو ہے حملہ کیا اور مکمل تباہ کیا. اس میں انفارچونیٹلی ظاہر ہے کچھ بچے، کچھ عورتیں بھی ماری گئے اس کے اندر. لیکن یہ ایک فیصلہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں کی، امریکہ کی واشنگٹن میں، کہ امریکہ میں ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ عام سیاسی جماعتوں سے یا دینی جماعتوں سے منسلک لوگ، چاہے کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ ہو، کہ وہ اسلحہ رکھ کے بلیک میل کریں ملک کو. تو یہ امریکہ میں یہ 1993 میں ہوا تھا. آج تک اس پہ باتیں وہاں ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں، صحیح تھا، غلط تھا، کیوں، جس طرح ہمارے یہاں لال مسجد کے حوالے سے بات ابھی تک ہوتی رہتی ہے. تو یہ وہاں پہ ہوا تھا. تو یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہمیں اپنی جمہوریت کو مسلح جمہوریت میں بنتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے اور اس کو نہ روکیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کے پاس مسلح گروہ ہیں. اقرار کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے اور نظر آتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بریک سے پہلے یہی پوچھ رہا تھا کہ کراچی میں اور وہاں پہ جو ہم ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہے، اب یہ تو فیکٹ آپ مانیں نا کہ پیپلز پارٹی، آپ کی حکومت نے 38,000 لائسنس ممنوع اسلحے کے دیے ہیں پچھلے 2 سال کے. کس کو دیے؟ میں ایک بات بتا دوں، آپ لائسنسوں کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس 38,000 لائسنس میں اگر 2% بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہوئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ کو کیا پتا کہ لائسنسوں کی پالیٹکس میں ایف اینڈ بٹس کون سے ہیں؟ آپ بالکل مت سمجھے نا. میں نون کو مرد الزام آپ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے انہوں نے غلط بات پہ، اور آپ مسلسل ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب یہ تو مانے نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ تو ظاہر کارکن کے نام سے تو نہیں نکلے گا نا اسلحہ، وہ تو ہوگا کسی آپ کی قیادت میں، کوئی لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی کے، اس کے نام ہوگا. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ چلو جی کسی نے کچھ سفارش کر دی کہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ انالیسز ہے کہ پورے خیبر سے کراچی تک جتنے لائسنس جاری ہوئے ہیں، پہلی بات میں نون کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں. اگر پیپلز پارٹی کے ورکروں میں کسی کو من حیث الپارٹی اگر کوئی لائسنس جاری ہوا ہے، میں سیاست چھوڑ دوں. اچھا، اسلحہ تو ہے نا ان کے پاس؟ دیکھیں آپ کے کارکنوں کے پاس اسلحہ ہے نا؟ اسلحہ ختم کر دیں. بالکل نہیں ہے نا. ویسے دیکھیں میری بات سنیں، اسلحہ ختم کر دیں. میں کب کہتا ہوں میرے کارکنوں کے پاس اسلحہ ہے؟ میرے کارکن تو نہتے لڑے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے پاس ویڈیو ہے. اب میں دکھا نہیں رہا، پھر وہ ایم کیو ایم کا بھی دکھانا، سب کو دکھانا پڑے گا. آپ کے پارٹی کے کارکنوں کا فوٹیج ہے 12 مئی کا اسلحے کے ساتھ، ایم کیو ایم کے کارکنوں کا ہے، اے این پی کے کارکنوں کا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کا ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن ویڈیو ہیں. دیکھیں
لوگ اپنی اپنی اناؤں کے خول میں رہتے ہوئے انڈیویجل ایکٹ کرتے ہیں. وہ پارٹی پالیسی نہیں ہوتی. نیور ایٹ آل. بالکل میں نے نہیں آج تک دیکھا جتنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس 10 سال کی اگریسو دور میں میں نے کی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے کسی کو ایک آنے کی روٹی بھی دی ہو. آپ گولی کی بات کرتے ہیں, نہیں گولی تو دیں گے نا وہ, کیونکہ گولی دیں گے روٹی نہیں دیں گے آپ کو, روٹی نہیں دیں گے وہ آپ کو, گولی گولی دیں گے. احمد بھائی, احمد صاحب دیکھیں کہ 12 مئی کے اندر آپ دیکھ لیں نا, اب اگر لیڈر موجود ہوں, اسلحہ موجود ہو, تو پھر آپ کہیں کہ لیڈر نے تو نہیں پکڑا ہوا, کارکن یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, اب دیکھیں بات ساری یہ ہے, مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ عام کارکن جو ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں. مطلب آپ کے تو خیر کسی اور حادثے میں ہوا, لیکن ویسے جو اسلحہ لے کے جو باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں, جو دوسرے ہوتے ہیں, وہ قربانیاں دیتے ہیں. یہاں تک تو آپ کو اسلحہ دے دیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو عہدے پارٹی میں دینے کی بات آئی, آپ نے اگر 15 سال 10 سال لگا دیے پارٹی میں, آپ کو اوپر لے جانے کی بات ہوئی تو وہاں پہ آپ کو موقع نہیں دیتے. چلیں آپ کو ایک ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے لیا ہے کہ آپ کو الیکشن آپ نے لڑا, آپ سی سی کے ممبر بھی ہیں, بڑی بات ہے, خیر آپ کا ہسٹری بھی بہت پرانی ہے آپ کی, لیکن یہ عام کارکن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. آپ کے جو سیاست جو لیڈران ہیں, ایون آپ کے پی ایم ایل نون کے اندر, آپ کو مصطفیٰ قریشی صاحب آپ مسلسل اپنی ایفرٹ لگا دیں, لیکن آپ کو ایک لیول سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جانے کی اجازت ہے بالکل. اور یہ ابھی دیکھیں NA-55 کی بات ہے, شکیل اوان ایک کارکن ہے, پہلے وہ کونسلر اب ناظم بنے تھے محلے کے, ٹھیک ہے, الحمدللہ میاں صاحب نے اپنی سیٹ پہ ان کو بٹھایا, آپ نے دیکھا ہے, اور ان کو گلے میں ہار ڈالا, اور شکیل اوان کو NA-55 کینڈیڈیٹ PML نون کا. شکیل اوان صاحب میرے خیال میں بابر اوان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں. وہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے ورکر کی بات کر رہا ہوں کہ شکیل اوان کو ورکر ہونے کے ناطے ٹکٹ ملا, اور یہ خوبی ہماری پاکستان مسلم لیگ نون میں کہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا. جو کیپٹن صفدر ان کے بھائی کو بھی ملا ہے. ہاں یہ بھی ہے نا, یعنی کہ یہ وہاں پہ زیادہ ٹکٹ ویسے اسی طرح ملتے ہیں, زیادہ ٹکٹ ان کے خاندان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو خدمات ہیں, کس کے خاندان؟ کیپٹن صفدر صاحب, ٹھیک, کسی لیے میں ملتا ہے ٹکٹ. اور دیکھیں آپ شکیل اوان کو دیکھیں کہ اس کو ٹکٹ ملا, اور عام کارکنوں کے دل جیت لیے میاں صاحب نے کہ ایک کارکن کو نوازا. کیا کہیں اس اور لیے اب کارکن جو ہے انشاءاللہ تعالی, شکیل اوان صاحب کو کہیں اس لیے تو نہیں ملا کہ وہ میاں صاحب نے جو ایک بیک چینل, ایک دروازہ چینل کھولا ہوا ہے صدر زرداری کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس چینل کے سلسلے میں کہیں سے وہ شکیل اوان صاحب کو, کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہیں بابر اوان صاحب کے, بابر اوان صاحب بڑے کلوز ہیں صدر صاحب کے, یہ بات اور میاں صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں ڈیسٹیبلائز پچھلے دنوں میں ہونے نہیں دوں گا صدر صاحب. پچھلے دنوں میں جب ٹکٹ کی بات چل رہی تھی تو وہ مختلف نام تھے, تو اس میں یہ نہیں تھے, اس میں میرٹ دیکھا گیا ہے, اس میں کارکن کو عزت دی گئی ہے, اور ہم جتنے بھی کارکن ہیں ان کو بڑی شکیل اوان عزت دیتے ہیں, اور بہت انہوں نے کام کیا ہے پارٹی کے لیے, قربانی دی ہے پارٹی کے لیے, تب جا کے میاں صاحب نے اپنے کارکن کو ایڈجسٹ کیا. بات یہ ہے کہ میرے نو ڈاؤٹ بابر اوان صاحب سے کوئی سیاسی گریونسز ہو سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شکیل اوان ایک لوور مڈل کلاس کے پولیٹیکل ورکر کو اچھی بات, ٹکٹ دینا ایک بہت اچھی بات ہے, ٹھیک, اور خوش آئند بات ہے. اور یہ کلچر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی پالیٹکس کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا, اور میں آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ وہ بات نہیں رہی کہ جو ثوابدیدی کوٹا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے, جو کارکن کا کوٹا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے. پریویل پالیٹکس کے اندر ثوابدیدی کوٹے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈائلما ہے پالیٹکس کا کہ جو ڈسکریشنری کوٹے سے آئیں, جو پیراشوٹ سے آئیں, جو انٹریگ کے ذریعے سے آئیں, جو سازش کے ذریعے سے آئیں, وہ پریویل کر رہے ہوتے ہیں پالیٹکس میں, وہ قیادتوں کے ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ, آپ کیونکہ اپنی قیادت کا احتساب نہیں کرتے نا. نہیں, اس کی بنیادی وجہ, آپ نے احتساب کیا ہے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اس کو پنپنے نہیں دیا گیا. اگر ڈیموکریٹک کلچر ہوتا تو قیادتوں لوور لیول کی قیادت نکل کے سامنے آ جاتی. پنپنے کون دے گا؟
آپ مجھے بتائیں نا کہ پنپنے کون دے گا؟ آپ پھر وہ بات وہ آ جاتی ہے فوج انقلاب، بھائی فوج کی بات ہی نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ فوج کو آپ 10 15 20 سال بھی دور رکھیں. مجھے بتائیں، میں شرط لگاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے